علماء نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو قرآن لکھوایا ہے اس میں کہیں لکھنے کے اسٹائل میں کسی چیز کا اضافہ کر دیا گیا ہے یا گھٹا دیا گیا ہے، حذف ہے یا اس کے اندر جو ہے بڑھا دیا گیا ہے، کس لیے، کسی وجہ سے بڑھایا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہ قرآن کریم میں جہاں بھی یا کا لفظ ہے جس کے ذریعے سے ہم کسی کو پکارتے ہیں، جی تو ایکچولی اس کا جو طریقہ ہونا چاہیے لکھنے کا وہ ہے یا اور الف، یا اور الف کے ساتھ اسے لکھا جانا چاہیے تھا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو املا کرایا ہے اور صحابہ نے اس کو لکھا ہے تو اس کو اس طرح الف کے ساتھ نہیں لکھا انہوں نے، بلکہ یا لکھا اور اس کے اوپر ایکچولی سیدھے جو ہے اس کے بعد والے حرف کو لکھ دیا گیا، اور اس کو یہ مان لیا گیا کہ گویا اس کا جو الف جو ہے وہ یہاں سے حذف کر دیا گیا ہے، اس کو نہیں ذکر کیا گیا، کیونکہ جو کھڑا زبر ہے، جو یا کے بعد جو الف کی جو آواز نکلتی ہے اس کو دو طرح سے ادا کیا جاتا ہے، یا تو مستقل الف لکھ دیا جائے اس طریقے سے بھی ادا کیا جاتا ہے، یا اس پر کھڑا زبر لکھ دیا جائے تو اس طریقے سے بھی ادا کیا جاتا ہے۔ اور اس زمانے میں کھڑا زبر وغیرہ لکھنے کا اہتمام تھا نہیں، تو اس لیے ڈائریکٹ یا لکھ کر کے آگے والے حرف کو لکھ دیا گیا تاکہ پڑھنے والا جب پڑھے گا تو اس کو خود بخود وہ اس طرح پڑھ لے گا۔ اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ حکمتیں تھی، اس کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے ایک گہرائی تھی، وزڈم تھا اس کے اندر۔ ایسے بعض مقام پر ایسا ہوا کہ کچھ چیزوں کا اضافہ کر دیا گیا، جیسے مثال کے طور پر ہم قرآن کریم کی اگر بات کرتے ہیں تو قرآن کریم میں جو پلورل ورڈز ہیں، جو جمع کے الفاظ ہیں، جیسے اولو کا لفظ ہے، تو اس اولو میں قرآن کریم میں جہاں بھی پلورل کس طرح کے ورڈز آئے ہیں تو اس میں واو کے بعد الف لگا دیا گیا ہے۔ یہ الف کیوں لگائی گئی اس پر علماء نے گفتگو کی ہے، لیکن یہ اس رول کو فالو کیا گیا کہ جہاں بھی کوئی ناؤن ہے اور وہ پلورل ہے تو اس کے بعد الف لگا دیا جائے، ٹھیک ہے؟ جی یہ پورے قرآن کے اندر اس کو فالو کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے ہی املا کرا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس طریقے سے اور بھی بہت ساری، مثلا کہیں پر ایکچولی ہونا چاہیے حمزہ، لیکن حمزہ کی بجائے قرآن کریم میں اس کو لکھا کس طرح گیا، اگر حمزہ ساکن ہے یعنی جزم ہے اس پر تو اس کو لکھا اس طریقے سے گیا ہے کہ اگر اس سے پہلے والے لفظ پر زیر ہے تو اس کو یا کے اسٹائل میں لکھا گیا، اس سے پہلے والے لفظ پر اگر زبر ہے تو الف کے اسٹائل میں اس کو لکھا گیا حمزے کو، اور اگر اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہے تو اس کے بعد والے حرف پر جو ہے واو کے اسٹائل میں اس کو لکھا گیا۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو کہ فالو کیا گیا ہے۔